میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ ہم نے پہلے ہی 2 پروگرامات میں کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمام صوبوں، ڈویژنل اضلاع اور تحصیلوں کی اور سٹیز کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی توڑ دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کیا سابق وزیر اعظم پاکستان اپنے دیرینہ ساتھی شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جاوید عباسی کو کیا منائیں گے؟ کچھ اشارے ملے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف، جسے 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، حتیٰ کہ ان سے مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی گئی تھی، اور پھر اب وقت پلٹا، 7 سال بعد میاں محمد نواز شریف پھر اسی مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے۔ بلکہ میاں محمد نواز شریف نے تو اپنے خطاب میں بھی کہا کہ 5 شخصیات ایسی تھی جن کی وجہ سے ترقی کرتا پاکستان رک گیا اور پاکستان کی ترقی رک گئی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ وہ حکم، جس حکم نے انہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی صدارت سے الگ کر دیا تھا، تا حیات نااہل کرتے ہوئے اس سے بھی فرق کر دیا تھا، سیاست سے آؤٹ کر دیا تھا، آج مسلم لیگ نون کے کارکنان نے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں دفن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف نے اس 7-8 سال کے عرصہ کے دوران جو مسائل آئے وہ بھی بیان کیا، بلکہ انہوں نے اپنے وفادار ساتھیوں کا ذکر بھی کیا جنہوں نے وفا کی مثال کی۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان اپنے دیرینہ ساتھی شاہد خاقان عباسی کی تعریف کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مفتاح اسماعیل کی تعریف کی، جاوید عباسی، خواجہ آصف، خواجہ برادران، احسن اقبال اور جتنے بھی ایسے مسلم لیگ نون کے رہنما کارکنان جو ان مصائب میں پھنسے تھے، مشکلات کا شکار ہوئے تھے، سب کا میاں نواز شریف نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور وفا کی مثال قائم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو شاہد خاقان عباسی لندن میں جا کر ملاقاتیں بھی کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی گو مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے، نئی پارٹی بنانے کا خیال کر رہے ہیں وہ اور مفتاح اسماعیل، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جو کسی مسلم لیگی کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے یا کسی کارکن کے لیے بھی ایسے شرمندگی کا باعث بنے کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی تانا دے دیا یا کوئی ایسی بات کی۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ ایشوز پر تنقید کی، لیکن تنقید کو بھی ایک ضابطے کے اندر رکھا، بلکہ بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی 35 سالہ رفاقت ہے، اور انہوں نے بڑی ہی دانشمندی کے ساتھ علیحدگی بھی اختیار کی، لیکن بہت ہی دانشمندی سے اپنے بیانات کو بھی اسی اینگل میں رکھا۔ اب میاں محمد نواز شریف نے جس انداز میں منتخب ہونے کے بعد، صدر منتخب ہونے کے بعد مفتاح اسماعیل کا ذکر کیا، شاہد خاقان عباسی کا ذکر کیا، تو کیا آیا میاں نواز شریف اس پالیسی پر گامزن ہے؟ کہ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کچھ عرصہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ناراض مسلم لیگیوں کو راضی کریں گے۔ کیا اس بات کا امکان روشن ہو گیا کہ میاں محمد نواز شریف شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جاوید عباسی یا ایسے جتنے اور رہنما ہیں ان کے پاس خود چل کر جائیں، انہیں منا لیں؟ کیا وہ رہنما اگر میاں محمد نواز شریف کو قدم اٹھاتے ہیں تو کیا وہ رہنما میاں نواز شریف کو عزت اور قدر کی منزل سے دیکھیں گے کہ اگر میاں نواز شریف ان سے رجوع کر لیتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ مسلم لیگ نون میں اسی طرح ان ہو جائیں گے جس طرح ماضی میں تھے؟ بہرحال میاں نواز شریف کی طرف سے ان کی تعریف کرنا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ میاں محمد نواز شریف
ذاتی طور پر شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سے رابطہ کر کے انہیں راضی کر کے دوبارہ مسلم لیگ نون میں واپس لائیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔